تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا، اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا۔ اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن امید رب کری اور امید رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی۔ ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر، ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا۔ باپ بیچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے، دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے، تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی، دوسری پہ کرتے ہوں گے، کب کرتے ہیں؟ جب بولے جب حد ہو جاتی ہے۔ اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے، آپ سویرے اخبار کھولیں، اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے۔ بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا، بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں، وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے، جب بچہ ایک دو تین چار غلطیوں پہ ایسا، اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے بندہ، توبہ کرے ہی نہ، رجوع ہی نہ کرے، سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں، ایک ذہن بنا کے، بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل کے وقت گزارتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے، چوتھی بات صحیح کوئی نہیں۔ اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی، رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں۔ او میرے بھائی، کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف، اس کی معافی، جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، استاد اسے سزا نہیں دیتا۔ جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا۔ جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، کہتا ہے تو نالائق ہے، تو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں، وہ نہ نماز پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ کوئی کام کرے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے، نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے، ساری زندگی حرام کٹھا کرے، ناجائز کرے، تو اب تو نے حد کر دی۔ تیرے پاس غضب آیا نہیں، بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے۔ تو نے اللہ کے غضب کو، بولیے، اللہ کے غضب کو، غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا، بولیے، غضب کو آواز دینا، ان میں فرق ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ ہم آواز دیتے ہیں غضب کو، غضب ہوتا نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، تو بیوقوف ہے۔ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اللہ ماننی، میں نے نہیں تیری ماننی، معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی، شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا، تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے۔ تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا، اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے استاد باپ ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے، تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی، اس نے پڑھا نہیں، اس نے، میں نے کہا باپ آنکھ نامہ لکھواتا ہے، مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا،
او بھائی یاد، بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی، اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا۔ دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی، کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا، کسی نے کوئی نام۔ کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا، اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا، اماں اس کو پیڑا کھلاتی، بچڑا بڑا پیارا تھا، جوان ہو گیا۔ اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے، کھیتی میں ہل چلائیں گے۔ بچڑا بڑا ہو گیا، اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا، تو نے بڑا کھلا پلا لیا، اس سے کوئی کام لیتے، ہل کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا۔ اماں کے پاس آئے، کہنے لگے یہ نہیں چلتا، اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا، سمجھ جائے گا۔ پھر موقع دیا، پھر آئے، کہا اماں تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ حل میں چلنے کو تیار ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے، اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو، سیانا ہو جائے گا۔ تھوڑا ٹائم اور دیا، ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے۔ اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی، دل نہیں کرتا تھا، کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ وہ گیا کسائی کے پاس، اسے کاٹا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ۔ وہ ماں رو رہی تھی، لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا، تو نے کٹوا کو دیا۔ تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا، پیارا بڑا تھا، کاش بات مانتا، مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا۔ بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے، اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے، پر بندہ مانتا ہی نہیں، یہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ سویا ہوا ہے سویرے، یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت، چوراہے پہ کھڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے، ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا، قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے، نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی، نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا۔ اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے، وہ تو مہربان ہے، لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا، مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، یہ خود چھلانگے لگاتا ہے، یہ باز نہیں آتا۔ آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ۔ جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے، لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے، وہ عقل ہی نہیں۔ کیا فائدہ کمایا اس نے، کیا نفع لیا اس نے؟ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے، کیا کمایا اس نے زندگی میں؟ کچھ حاصل کر لیا اس نے؟ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے، دین کو تو فائدہ ہو جائے۔ صرف زبان کے ذائقے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں، 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا، وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں۔ پھر بھی جانا پڑتا ہے، وہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا، یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے، تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو توجہ ہی نہیں کرتا، تو کہتا اللہ مہربان ہے۔ بھائی مہربان تو ہے، تو رحمت لینے آیا ہے، تو نے کو بہانہ بنایا اس کی رحمت کا؟ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے، پر بتا نا تیرا کو بہانہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا، یقین کریں نہیں مانگ، بندے قیمت مانگتے ہیں،
آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت آپ تندرست ہیں، ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں۔ لیکن رب کہتا تو کوئی قیمت نہ دے، کوئی بہانہ ہی بنا لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ گئے، اس کو نہیں آجز صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح، نہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے،
بھول کے لے رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا, میرا لے رہا ہے نا. یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا, وہ آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا, اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا. تجھے فرصت ہی نہیں, تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں. دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے, چلاکی